اس کا پہلے جواب لے لو. اس سوال کا جواب ہو جائے. آپ بیٹھے سوال کا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جواب لے لیں. پورا جواب اس کا جواب عوام نے بے وقوف مناظرین میں بٹھا دیا. آپ کھڑی ہو جائیں گی بھائی تھی خود بیٹھ جاؤ. مناظرین میں لگائی کرنی ہے. ناظرین جب اپنے ٹائم میں بات کریں گے. ابھی کیوں کریں گے؟ ابھی سب سے بات ہوگی. اپنے ٹائم میں بات کریں گے. ٹائم شروع ہی نہیں ہوا ابھی. بھائی میرا جواب مکمل ہوگا اس کے بعد بات آگے چلے گی. سنو انہوں نے میں پہلا یہ کو جواب دیا. کہتے ہیں سفیان ثوری مجتہد ہے. مجتہد مولانا تو ابو حنیفہ بھی مجتہد ہے. جب مسئلے کی باری آئی, دلیل دینے کی باری آئی, تو کیوں آج امام ابو حنیفہ کا دامن چھوڑا؟ ابو حنیفہ سے بسندے صحیح پڑھتے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ 3 طلاقیں غیر مدخولہ کی ایک ہوگی. اور پڑھ, تجھے چیلنج ہے, بسندے صحیح امام ابو حنیفہ سے بسندے صحیح کہ انہوں نے کہا ہو کہ غیر مدخولہ کو دی ہوئی 3 طلاقیں ایک واقع ہو جاتی ہے. دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ سفیان ثوری طبقہ ثانیہ کا مدلس ہے. اس کی تدلیس بھی قبول ہے, تحدیث بھی قبول ہے. مولانا روایت میں پڑھتا ہوں, مان اس کو. حدثنا حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا بكي عن سفيان عن ابي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. النبی پاک نے موضوع پر مسح کیا, جرابوں پر مسح کیا. سفیان ثوری مدلس ہے, اس کی تحدیث بھی قبول ہے. مان مولانا جرابوں پر مسح کر لکھ کے دے آج مولانا جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. اگر سفیان ثوری کی تدلیس قبول ہے وہ تحدیث ہی ہے. مولانا پیش کرے یہ مسئلے والی حدیث پڑھ میں نے دی ہے. مان آپ نے ادھر بھی سفیان ثوری ہے, مدلس ہے. مولانا ماننے جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. آپ نے ایک ہی بات ہے, یا جرابوں پہ مسح کر لو یا سفیان ثوری کو چھوڑ دو. اگر یہ سے بھی برقرار نہیں رہتا. شامعین کرام توجہ فرمائیں. شامعین کرام توجہ فرمائیں. آپ کس مسئلے پر یہاں تشفی کرنے آئے ہیں؟ سفیان ثوری کی بات ہوئی تھی, سفیان ثوری کی. میں وہی جواب دیتا ہوں, میں بات وہی دیتا ہوں. آپ بھی مخاطب عوام کو کرتے ہیں, میں نہیں کرتا. جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہم کرتے ہیں. جو آپ کے لیے حلال ہے ہمارے لیے بھی ہے. تو عوام کے اتفاق ہے. جس مسئلے کو ہم نے اٹھایا اس پر میں نے تو حدیث بھی پڑھی ہے, قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے اور میں نے حدیث بھی پڑھی ہے, لیکن اس نے غیر متعلق بات چھیڑنے کی کوشش کی سفیان ثوری کے مطابق. اچھا سنیں مولانا, جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے, مسئلہ نزاع کا بنا ہوا ہے, جس پر گفتگو ہے, اس میں امام سفیان ثوری کا مذہب بھی یہی ہے اور امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے. طبقات المحدثین والواردین علیہا ابھی شیخ کے اندر سند کے ساتھ موجود ہے کہ امام سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کے جتنے مذہب کے جتنے مسائل تھے سب میں اتفاق کا سوائے 15 مسئلوں تھے. ارے ان میں سنیں ماشاءاللہ کی بات نہیں ہے. اور وہ ان مسائل میں سے یہ جو ابھی مسئلہ زیر نظر ہے 3 طلاق کے ایک کا, اس میں امام ابو حنیفہ امام سفیان ثوری کا اتفاق ہے. اور یہاں میں ان کی بات پیش کر نہیں سکتا. اور توجہ فرماؤ, بڑا شوق ہوا ان کو حدیث پڑھنے کا. آپ بتائیں اہل و سنت والجماعت کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے نہ جائز ہے؟ تو جس سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ بنا کے ترک رفعین کو ضعیف کہتے ہیں, اسی تدلیس کو مان کر جرابوں پر مسح کرتے ہیں. یہ
ہمارے نزدیک تو یہ منسوخ متروک ہے دیگر روایات کے مطابق، پرانی آیات کے مطابق۔ تو سفیان ثوری کی جو آپ نے کی تھی اس کا جواب ہم نے دے دیا۔ سفیان ثوری یہ روایت، ارے سنیں، سفیان ثوری کی ترک رفعین والی روایت تو وہ جس کو روایت کرنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اور جس روایت کو اس نے پیش کیا ہے یہ روایت سفیان ثوری کے نزدیک بھی متروک ہے، منسوخ ہے، اس پر اس کا عمل نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا فائدہ پیش کرنے کا؟ صرف لوگوں کو الجھایا، لوگوں کو سمجھانے کہ آپ مسئلے کو آگے سننا چاہتے ہیں، بتانا چلانا چاہتے ہیں۔ میں یہی درخواست کروں گا ان سے کہ بجائے الجھنے کے آپ شریعت مناظرہ طے کرو، مناظرین کو سامنے چھوڑیں، دنیا کو پتہ چلے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کے 3 ہیں یا نہیں ہے، کتاب اور سنت اجماع کس کے پاس ہے، اور شیعہ مرزائی کن کے پاس ہے، کن کا مذہب کس کے ساتھ ہے، آگے پتہ چلے، آگے شریعت طے کریں اور بات آگے چلائیں، الجھائیں نہ، کیوں بھی الجھانا صحیح نہیں۔ گال سنو، پسند کریں گے یا مسئلہ کی بات کروائیں گے آپ ان کو کہیں گے؟ میری بات سنو تو صحیح، میری گال سنو، میں کتری تو کو سریکی سمجھانا چاہ رہا ہے گال سریکی میرے کو بھی آتی ہے اور سریکی میرے کو بھی آتی ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ بات آگے شروع کریں، اصل وجہ یہی ہے آپ سن رہے ہیں کہ جب تک ان کا دعویٰ واضح نہیں ہوگا، دعویٰ مجہول ہوگا، اس کی دلیل کیسے ہو سکے گی؟ عوام کو تو یہ بتاتے ہیں کوئی 3 دے دے، 3 ہی واقع ہو جائیں گی، وضاحت کیوں نہیں کرتے اور عوام کو کیوں نہیں بتاتے کہ 3 اگر دخول سے پہلے ہوں گی تو 1 ہوگی، دخول کے بعد ہوں گی 3 ہوگی۔ اب مولانا نے بات سنیں پوری بات، مولانا نے کہا کہ سفیان ثوری سفیان ثوری کے بارے میں مولانا نے کہا کہ ان کا اور امام ابو حنیفہ کا اتفاق، ہمارا دعویٰ سنیں بھی بات، مولانا نے کہا کہ سفیان ثوری اور امام ابو حنیفہ کا ہم نے صرف ایک اختلاف پیش کیا۔ ہم نے کہا مولانا اس طلاق والے مسئلے میں سفیان ثوری کو کیوں لیا، ابو حنیفہ کیوں نہیں پیش کیے؟ مولانا نے ہم نے ایک اختلاف پیش کیا، مولانا نے 15 اختلاف بتا دیے، اور 15 مسئلوں میں اختلاف تھا، ہم نے ایک کی بات کی، مولانا نے 15 کر دیے۔ جس مسئلہ پر آج مہربان ہو چکی ہے مولانا 15، جس مسئلہ پر بحث ہو رہی ہے اس بات اس میں بات کر رہا ہوں۔ درمیان میں کیوں بولے ہیں بھائی، روکیں ان کو، شابی صاحب نہ بولے ہیں میری ٹائم میں۔ چلو دوسری بات، مولانا نے کہا کہ یہ جرابوں پر مسح کرنا منسوخ ہے، خواہ انہوں نے بات کو الجھایا تب ہے جب انہوں نے سفیان ثوری کا حوالہ پیش کیا، یہ پیش کرتے طلاق کے مسئلہ پہ اپنے دعوے کو واضح کرتے، بات نہ سفیان ثوری کی طرف جاتی نہ بات الجھتی۔ اب بات مولانا نے نکالی ہے، اہل حدیث کے طالب علم سے سن لو، کہتے ہیں جرابوں پر مسح منسوخ ہو چکا ہے۔ مولانا ابو حنیفہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے رجوع کر لیا تھا، اور جرابوں پر مسح کیا کرو، ہدایہ صفحہ نمبر 61، ہدایہ نمبر 61، ابو حنیفہ نے خود رجوع کیا اور مرنے سے 3 دن پہلے، اور جرابوں پر مسح کیا کرو، جرابوں پر مسح کیا کرو۔ آج تو نے الجھایا ہے، آج تو نے بات کو الجھایا ہے، تو سن اہل حدیث کے طالب علم سے جواب بھی سنتا جا، آج کیسے تو بات کرے گا۔ سفیان ثوری کا ہم نے ایک اختلاف پیش کیا، کتاب کا نام لے رہے تھے، میں کہتا ہوں مولانا کتاب پیش کریں، میں نے کہا ہے امام ابو حنیفہ سے بسند صحیح پیش کریں کہ غیر مدخولہ کی 3 طلاقیں وہ ایک واقع ہوگی، وہ بسند صحیح نہیں کہتے، سند سے موجود ہے، سند سے تو ساری موجود ہوتی ہیں، بسند صحیح پیش کرو۔ خیر بھائی پوری بات کیوں نہیں آئی، اب ہماری بات پوری نہیں، پوری بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سفیان ثوری ہے جب سینے پہ ہاتھ باندھنے کی باری آتی ہے اہل حدیث اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ذاتی صاحب آپ کے علم کا فقدان ہے، اہل حدیث تو مسند احمد کی حدیث پیش کرتا ہے جس کی سند پہ تو جرح ہی نہیں کر سکتا، اور اللہ کی توفیق سے اس کے اندر سفیان ثوری کی تدلیس دکھا دے، تجھے ابھی نقد 1000 روپے انعام دوں گا ذاتی صاحب۔
اور یہاں میدان میں اتر اگر بات کو الجھایا ہے تو آج الجھتا چلا جا. اہل حدیث تجھے تیری ہر بات کا جواب دے گا مولانا. کہاں تک جاؤ گے, جدھر بھی جاؤ گے ہم انشاءاللہ اہل حدیث جواب دیتے جائیں گے. جون سا مسئلہ چھیڑو, ہمارا سینہ فراخ ہے. ہم کہتے ہیں الجھایا تم نے ہے, اب سنتے بھی چلے جاؤ نا. اب سنو بھی ہماری باتیں. آج سنو, جرابوں کا مسئلہ ثابت ہوا, سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت ہوا, 3 طلاقوں کا ایک ہی مجلس میں ایک ہونا ثابت ہوا. روایت خود پڑھی ہے, روایت ابو داؤد سے مولانا نے خود پڑھی. میرے دعوے کی دلیل, اور مالکہ مجھے بتاؤ جو میرے دعوے کی دلیل اپنی ٹرم میں پڑھ دے اور اس کی شکستگی کی علامت ہے. میری دلیل اپنی ٹرم میں پڑھ دی اور بتاؤ اور اس کی شکست کی کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل میری پڑھ دے اور اس کی شکست ہے. زبان سے مانے نہ مانے, زبان حال سے اس کی شکست ہے. جس نے میری دلیل اپنی ٹرم میں پیش کر بات پوری ہو گئی بھائی. توجہ فرمائیں. حضرت خطیب صاحب کے میرے صدر مناظر صاحب مد مقابل جو ہیں ان کی بھی آپ نے باتیں سن لی اور بڑے آسان انداز سے یعنی ٹیکنیکل طریقے سے ہل کے بتاتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا. سن لو جو تم نے اعتراض کیے اس کے جواب بھی سن لو محترم. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو انہوں نے رجوع کی روایت پیش کی ہے تو جرابوں کی جو تقسیم احناف کے نزدیک ہے, تفصیل ہے, اس کو بھی ذرا پڑھ دیتے ہیں. کیوں وہ ان کو پڑھنی نہیں ہے؟ کیوں؟ یعنی یہ 5 روپے والی جراب وہاں مراد نہیں ہے. فقہ حنفی میں توجہ فرمائیں, فقہ حنفی میں شرط لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسی جراب ہو جس کے ساتھ چمڑا بھی ہوتا ہے اور بڑی سکینین موٹی ہوتی ہیں. یہ باریک جرابیں نہیں ہوتی. اور مجھ کو کہتا ہے کہ سند صحیح کے ساتھ پڑھ, سند صحیح کے ساتھ پڑھ. اس نے جو اپنے رجوع کی روایت کا بھی پڑھا کہ امام ابو حنیفہ نے مرنے سے پہلے 3 دن پہلے رجوع کیا تھا, اس نے اس کو سند صحیح کے ساتھ پڑھا. میں کہتا ہوں اس کو سند صحیح کے ساتھ تو پڑھ دے, 2000 روپے نام. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ الجھانے کی, سنیں توجہ فرمائیں, الجھانے کی بات میں نے کی ہے یا انہوں نے شروع کی ہوئی ہے؟ میں نے تو بارہا کہا ہے کہ خدارا لوگوں کو حلال و حرام کا مسئلہ درپیش ہے. 3 طلاقوں کے بعد اللہ کے قرآن, نبی کی حدیث, اجماع امت, 4 ائمہ کے نزدیک 3 طلاقیں مدخولہ جو ابھی مسئلہ درپیش ہے وہ حرام ہے. وہ اس کی بیوی نہیں ہے, وہ زنا کرے گا, اس کی اولاد حرام کی ہوگی. یہ اس اللہ کے قرآن, نبی کی حدیث, اجماع امت, ائمہ کے نزدیک جو حرام ہے آج اس کو حلال کرنے کی کوشش کے لیے آیا ہوا ہے. اس کی طرف آتا نہیں, توجہ نہیں کرتے, اس کی طرف یہ بات کرنا چاہتے نہیں ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حلال کون کرواتا ہے, حرام کون کرواتا ہے, حرام کا ارتکاب کون کرتا ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ طلاق کی طرف ہونا چاہیے تھا. یہ خود جان چھڑانے کے لیے ادھر جان نہیں. میں نے آپ کے ایک کے ساتھ کا جواب دیا ہے. میں نے چیلنج کیا ہے سند صحیح کے ساتھ یہی رجوع والا قول آپ پڑھ دیں. آپ نے 1000 کہا تھا, 1,00,000 روپے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہدایہ کے اندر جو امام ابو حنیفہ کا قول پیش کیا ہے اس کی سند صحیح پیش کرو. مولانا میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہدایہ کتاب آپ کی ہے, ہدایہ کتاب آپ کی ہے, اس کی سند تم پیش کر دو, اس کی سند میں پیش کر دوں گا. مولانا ہدایہ کتاب تمہاری, ہدایہ تمہاری کتاب. مار بھی اس پہ کیمرہ. الہدایہ تو کل قرآن کیمرے پہ لگاؤ. آج ہدایہ کدھر گئی؟ ہدایہ حنفیوں کی کتاب ہے اور ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. ہدایہ کی سند تم پیش کر دو, ہدایہ کی سند تم پیش کر دو, اس قول کی سند میں پیش کر دوں گا. ٹھہرو. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ حلال کی اولاد پیدا نہیں کرواتے, حرامی اولاد پیدا کروانے آئے ہیں. اور بتاؤ حلالہ کا فتویٰ کون دیتا ہے؟ یہ چسکیاں کون لیتا ہے حلالے کی؟ اور مولانا ہم کہتے ہیں نبی پاک نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے
اس کے لیے بھی لعنت کی ہے۔ مولانا بتاؤ، بول مولانا اپنی زبان سے بولیے، حلالہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو مولانا، حلالہ کرنا، اور بتاؤ حلالے کی اجازت کون دیتا ہے؟ اور یہ کام کون کرواتا ہے یا ہم کرواتے ہیں؟ ہم تو کتاب و سنت کی بات کرنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک مجلس میں بیان کی بارگی سے دی ہوئی 3 طلاقوں کو انشاءاللہ اہل حدیث ایک ثابت کر کے جائے گا۔ کچھ نہیں کہہ رہا، وہ کچھ نہیں کہہ رہا محترم، آپ تشریف رکھیں، آپ ہی ایسے ایسے بیٹھ جائیں۔ اس کی کیا مولانا؟ ہاں جی توجہ فرمائیں گے، سامعین سن رہے ہیں؟ ان کے پہلے اعتراضوں کا جواب الحمدللہ اس اہل سنت والجماعت کے بیٹے نے دے دیا ہے۔ اب جو نیا 2 اعتراض کی، اس کا بھی جواب سن لیں، لیکن بات پھر وہی ہے، یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، بات سامنے نہ آ جائے کہ کتاب و سنت اجماع اور قیاس کس کے ساتھ ہے، 3 طلاق 3 ہیں یا نہیں، اس سے یہ تکرار ہے، اس لیے جان چھڑا رہے ہیں۔ 2 اعتراض کیے انہوں نے کہا ہدایہ آپ کی کتاب ہے، آپ کو صرف پڑھنی چاہیے تھی، تو پھر آپ کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات، دوسری بات سنیں، آپ نے چیلنج کیا اس کی سند پیش کریں۔ سنو لوگوں، مسلمانوں توجہ فرمائیں، اللہ کا قرآن آپ کے سامنے ہے، قرآن کی سند صحیح یہ پیش کر دے ہدایت کی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آج قرآن کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں قرآن کی سند پیش کرو۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بیٹھو مولانا بیٹھو، ابھی کیوں حوصلہ ختم ہوا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی سند پیش کرو، لیکن یہ دے قرآن مشکوک ہے، قرآن مشکوک ہے، قرآن پہ بات کرتے ہیں۔ ہدایہ کو چھوڑا، انہوں نے ساری باتوں کو چھوڑا، اب قرآن کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ مولانا بات سنیں، لکھ آپ دے، لکھ آپ دے، لکھ آپ دے، اور آپ لکھ آپ دے کہ قرآن صحیح ثابت نہیں ہے، سند میں پیش کر دیتا ہوں۔ لکھ آپ دے قرآن بسندے سے سند بھی پیش ہوگی مولانا۔ یہ پہلے لکھیں کہ قرآن بسندے صحیح ثابت نہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں سندے پیش کروں گا۔ لکھو مولانا، لکھو جو نازل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ اکبر۔ اس قرآن کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی اس کے ذمہ ہے۔ اور پتا ہدایہ کے بارے میں بھی کہا ہے، ہدایہ کے بارے میں بھی کہا ہے، زبان سے کہا ہے قرآن کی سند پیش کریں۔ آپ لکھیں، بات کب آگے چلے گی؟ مولانا رکیں، قرآن کی سند نہیں ہے، لکھیں مولانا، لکھیں قرآن کی سند نہیں۔ تشریف رکھیں، ابھی صاحب آپ تشریف رکھیں، ہدایہ کو قرآن کی طرح کہتے ہیں۔ ذرا سے ہدایہ کے مثال بھی سن لو، من تزوج امرأة لا يحل له نکاحها فلا يجب عليه الحد عند ابی حنیفہ تھا، اور ابو حنیفہ کے ہاں تو حد نہیں ہے، جس نے ایسی عورت سے شادی کر لی جو اس حلال نہیں تھی، بغیر حلال عورت کے اس سے شادی کر لی، جب شادی کی ہے مولانا، جب شادی کی ہے بغیر حلال عورت کے۔ صدر صاحب تشریف رکھیں، آپ نے اعتراض کر لیا، اب جواب سنیں، جواب سنیں، جواب دے گا۔ اب آپ نے خاموش رہنا ہے، قرآن کے دنیا کے سامنے جو آپ نے تلبیس کیا لوگوں کو پتہ چل جائے۔ قرآن کے بارے میں لکھ کے دیں، تشریف رکھیں، واپس دے، قرآن کی سند نہیں ہے، استغفر اللہ، قرآن کی سند نہیں ہے، استغفر اللہ، قرآن کی سند نہیں ہے، قرآن کی سند نہیں ہے، قرآن کی سند نہیں ہے،
لکھیں 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 صرف تحریر لکھیں تحریر لکھیں قرآن کی سند نہیں ہے آپ نے کہا ہے نہیں بات پوری آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے آپ نے قرآن کی سند آپ لکھیں بس یہ بات قرار دے کے جانے کرنا چاہتے ہیں بیٹھے ہو لکھ بھی دیتا ہوں لکھواتا بھی وہاں سے میں لکھتا ہے اپنے شور کو بند کر دینا فرمائیں قرآن کی سند کے بارے میں جب میں نے اعتراض کیا کہ اس کی سند پیش کرو تو انہوں نے جو 2 آیتیں پڑھی ہیں سند کی ان سے ذرا تعریف پوچھنے 2 آیتیں پڑھنا سند کہتے ہیں بہت اچھے صبر کر سنے گا خاموش رہے میں تیرے کو بھی لکھوانا شور نہیں پڑے گا میں بھی لکھ دے گا تینوں بھی لکھوانا پہلے مطالبہ پورا کریں پہلے مطالبہ آپ کی اتنی دیر تقریر سنی ہے نہیں لکھنے کی بات نہیں تقریر سنائی ہے وہ جواب ہوگا پھر لکھنا ہے لکھ بھی دیں گے لکھوائیں گے صبر کر برداشت کر شامین توجہ فرمائیں گے جب میں نے ان سے سند کا مطالبہ کیا تو پھر بھاگا کیونکہ امام ابو حنیفہ سے سند صحیح پیش کرنا ان کے بس میں نہیں تھا اچھا رہی بات یہ توجہ فرمائیں شامین توجہ فرمائیں صدر صاحب لکھا بھی جائے گا لکھاؤں گا اسی چیز سے صبر کر شور نہ پاؤ گل پوری کرنی میں تیری شور نہیں پائی تیری میں نے جب یہ کہا کہ آپ قرآن کی سند کیوں پیش کر رہے ہدایت کی سند میں پیش کر رہا یہی بات کی اس سے زیادہ بات تو نہیں کوئی بات نہیں زیادہ اور اس نے قرآن کی سند پیش کرنے کے بجائے 2 آیتیں پڑھی یہ آیتیں پڑھنا سند اگر یہ لکھ دے مجھے ابھی کہ آیتیں پڑھنا سند ہے میری شکست اس کی چیز ورنہ قرآن بھی تواتر سے ثابت ہے اور ہدایت بھی تواتر سے ثابت ہے اگر تواتر کا تجھے پتہ نہیں تو مدرسوں میں تواتر کس کو کہتے ہیں اور تواتر سے جب ہدایت ثابت ہے تو اس کی سند کی ضرورت ہے اسی طرح قرآن بھی تواتر سے ثابت ہے اس کی سند کی ضرورت ہے اگر سند اس کی لے گا اس کی پیش کرے گا تو اس کے راوی بھی مجروح آئیں گے اور سند ہماری اگر ہدایت کی دیکھے گا تو سند وہ بھی اسی پلے کی ہے اب میں تیرے سے سوال کرتا ہوں مطالبہ سنیں قرآن اس پورے قرآن کی سند صحیح کے ساتھ تو لکھ دے اور میں ہدایت کی سند میں لکھنے کا دیا لیکن میں توجہ کریں میں پھر کہوں گا یہ ساری ان کی باتیں اصل مسئلے پہ جان چھڑانے اور یہ اصل مسئلے پہ جان چھڑانے کی چالیں ہیں اس طرف نہیں آئیں گے کام کا جا کے ہم نے تو شروع سے یہی بات کی کہ بات مسئلہ جو درپیش ہے لوگوں نے دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں لوگ مسئلہ 3 طلاقوں کا سمجھنے آئے ہیں باقی مسئلے نہیں باقی مسئلے پر بھی بات ہو سکتی ہے الگ الگ ہوگی اور جب چاہیں گے ہم کریں گے ایک مسئلے پر لیکن یہ اس کی طرف ابھی آئیں گے نہیں الجھائیں گے صرف بات اگر مجھ سے سند لکھواتا ہے تو میں محترم تجھ سے بھی سند لکھواؤں گا اور اس کی توثیق رجال بھی اسماء رجال کے اعتبار سے اسماء رجال کی کتابوں سے کرواؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا نے کہا ہے کہ قرآن کی سند نہیں ہے برائے مہربانی کہا ہے مولانا نے کہا ہے کہ قرآن کی سند ہے یا نہیں مولانا چلو جواب تو مولانا ادھر مولانا قرآن کی سند ہے کہ نہیں جواب جس طرح قرآن کی سند ہے اسی طرح حدیث کی بھی سند ہے برابر راوی مسلم مجروح ہے راوی مسلم کیا ہے سننے رجال کا تو نہیں جانتا تو محترم ابھی کہتا ہے جس طرح قرآن کی سند ہے اسی طرح حدیث کی سند ہے مولانا سند کی سند ہے
तूने कहा जिस तरह कुरान की सनद है उसी तरह हदीस की सनद है। पढ़ मौलाना, सनद तूने मान लिया, पढ़ कुरान की सनद तू पढ़ो, पढ़ अभी मानी, अभी मानी, अभी मानी, पहले नंबर बल्ले अभी आप पढ़ पहले कुरान की सनद पढ़। मौलाना ने खुद अपनी जुबान मुबारक से कहा है कि जिस तरह कुरान की सनद है, पहले कह रहे थे कुरान की सनद नहीं है पेश करें, अब कहते हैं कुरान की सनद है, हदीस की भी है, मान लिया, पढ़ पढ़ बिल्कुल सनद पढ़। इमाम मैंने पढ़ी इमाम अबू हसन नानी रहमतुल्लाह से लेकर इमाम अबू हनीफा तक की सनद है, इमाम मोहम्मद तक सनद है, इमाम अबू यूसुफ तक सनद है। हिदायत के साथ मुतालबा क्यों किया? मुतालबा क्यों किया? मुतालबा क्यों किया? इसको पता नहीं था, इसको पता नहीं था ना। एक क्लास की सनद थी, मुझे कहता सनद पढ़ो। जिस सनद का तूने मुतालबा किया है, जिस सनद का तूने मुतालबा किया है, आज सनद पढ़, आज सनद पढ़। अवाम का मुतालबा ये नहीं है, अवाम नहीं, अवाम की तरफ से, अवाम की प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट एक मिनट प्लीज, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें के बारे में आप तशरीफ रखें। साथियों ने मुनाजरा किया, सबर करो, एक मिनट सबर कर, आप उनको देखो, बैठे भाई बैठे, तशरीफ रखें। एक मिनट मेरी रिक्वेस्ट सुने भाई, सारे सब लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठे। सब लोग प्लीज अपनी अपनी जगहों पे बैठे, मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें। सब दोस्त अपनी अपनी जगहों पे बैठे, मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें, एक रिक्वेस्ट मेरी सुन लें प्लीज। सब दोस्त अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें। सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें, मेरी एक गुजारिश सुन लें, उसके बाद बात शुरू करते हैं। सब दोस्तों से गुजारिश है कि बातें खत्म कर दें, एक मिनट सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट सुने, उसके बाद बात शुरू करते हैं। एक मिनट भाई, मोहब्बत है अपने भाई, मेरी बात सुने। भाई जिस भाई को अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत है अपनी जगह पे तशरीफ रखने भाई, सब भाई अपनी जगह पे तशरीफ रखें, सब भाई। जो भाई कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, जो कुरान और सुन्नत का इनकार या बेशक खड़ा है। जो भाई मसले को समझने के लिए आए हैं अपनी जगह पर बैठ जाएं, और जो लोग कुरान और सुन्नत को मानने वाले नहीं है वो बेशक खड़े बैठे। मेरी अपनी जगह पे बैठे दोस्तों, अवाम की तरफ से जो मेहमान आए हुए हैं बाहर से, उनकी तरफ से मैं एक बात करना चाहता हूँ उलमाए किराम के सामने। जो दोस्त बाहर से आए हुए हैं उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोनों तरफ के उलमाए किराम से कि हम लोग बहुत सारा सफर करके आए हैं और यहाँ जो है जो मसला है 3 तलाक का, उसको समझने के लिए आए हैं। 2 बजे से पहले के हम यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने दोपहर का खाना नहीं खाया, सिर्फ इसलिए कि ये जो दीनी मसला है ये किसी की समझ में आ जाए। अब यहाँ जो है बहस कभी वुजू की तरफ जा रही है, कभी दूसरी तरफ जा रही है। दोनों तरफ के उलमाए किराम से मैं हाथ बढ़ के गुजारिश करूंगा कि हमारे हाल पे रहम करें और जो है जो मुताल्लिका मौजू है उस पे बात करें, हमें समझाएं। हमने घरों को भी जाना है, 50 किलोमीटर सफर करके आते हैं। ठीक है, बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ। अब आवाम का मुतालबा आ गया, बैठ जाओ। अब आवाम का मुतालबा आ गया, बैठ जाओ। गुफ्तगू शुरू करो जिस बात को समझ शरायत तो है ना, शरायत तो है, शरायत तो चलो करो जी, करो जल्दी करो, मेहरबानी करो यार। भाईजान बात ये है जिस तरह आवाम का मुतालबा है
اسی کے مطابق گفتگو شروع کریں. میں اپنے صدر مناظر سے التجا کروں گا بیٹھ جائیں, آپ سے بھی بیٹھ جائیں, گفتگو شروع کریں. بڑی کو چھوڑ دیجیے, بس کرو. جس طرح ساتھیوں نے کہا ہے ان کا مقصود جو ہے مطلوب ان کو سمجھ آنا چاہیے, تو آپ بیٹھ جائیں, گفتگو شروع کریں. مولانا صاحب, مناظر صاحب, آپ پہلے گفتگو شروع کرتے ہیں یا میں کروں؟ آپ خاموش ہیں مولانا, ایک منٹ بھائی, تمام عوام کے ساتھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں طرف سے بات, تمام ساتھی سن رہے ہیں کہ ہم دونوں طرف سے تمام عوام سن رہے ہیں کہ یہ دوبارہ میک نہیں چھوڑ رہا. اب ہمارا صدر میں عوام سے سب کو جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. جان چھڑانے کی کوشش صدر کو دے, صدر صاحب کو دینا, صدر صاحب کو دینا. بکرے کو 13واں بندہ نکلتا ہے, وہ 14واں بندہ بھی. میں درخواست کروں گا شامین سے کہ اصل اب مسئلے کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں, اسی کے لیے میں بار بار اس طرف توجہ دلا رہا تھا جبکہ بات پوری کی جا رہی تھی اور میرے فریق کی طرف سے الجھی بات آپ دیکھ رہے تھے, آپ اس کے منصف. تو میں تو بار بار یہی مطالبہ کر رہا تھا, اس طرف لا رہا تھا کہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم اس طرف آتے ہیں, لیکن یہ سنیں شریعت ابھی یہ طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. تو دیکھیں یہ مناظرہ ہے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا یا 1 ہونے کا, اس پر گفتگو ہونی ابھی ہم بات چلاتے ہیں. تو اس میں ہماری طرف سے یہ پہلے ہی مطالبہ ہے, شریعت میں سے یہ شرط ہے کہ آج جو فریق مخالف حدیث پڑھے گا اس میں شیعہ راوی نہیں ہو, شیعہ راوی نہ ہو, سکہ سکات حفاظ سنی راوی ہو. ایک مجلس کی 3 طلاقوں 1 کہا گیا ہو, ہم انشاءاللہ شکست دیکھتے ہیں کہ ان کی جیت ہم دے دیتا ہے. اور اگر شیعہ راوی ہوگا تو ہم اس کی روایت کو پیش نہیں کرنے دیں گے. شیعہ راوی کی روایت یہ پیش کریں گے, ان کی شکست ہوگی, کیونکہ یہ مذہب شیعہ کا ہے. یہ شرطوں میں سے شرط ہم نے ایک ہی رکھی ہے اور اس پر ہی بات چلے گی. ہم بغیر شرط کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عامر کلیم صاحب نے مجھے حکم دیا کہ بلال اشرف تو بیٹھ جا. ان کا حکم میری سر آنکھوں پہ, ورنہ میں نے آج جواب لینا تھا. عوام نے کہا کہ اصل مسئلہ پر کو آنے دو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, دعویٰ یہ اسی طرح رہنے دیں, ہم ان کو چھوڑتے ہیں. استاذ کا حکم مانتے ہوئے, اپنے مہمانوں کا احترام کرتے ہوئے اصل مسئلہ کی بات شروع کرتے ہیں. لیکن مولانا نے شرط یہ لگا دی ہے کہ شیعہ راوی نہ ہو. وہ انشاءاللہ میرے مناظر خود واضح کریں گے کہ شیعہ راوی کی روایت کب قبول ہوتی ہے, کب مردود ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ان کے گھر سے ثابت ہوگا, ان کے گھر سے ثابت ہوگا انشاءاللہ آج. تو مناظرہ اب شروع کرتے ہیں. میں استاد محترم سے گزارش کروں گا اس میں بات پوری کر لیں گے تو بات ہوگی. بات کریں گے مناظرے کی مناظرین, لیکن آپ نے جو بات کی ہے اس کو واضح کرنا پڑے گا. میں پھر واضح تو کر رہا ہوں, پھر واضح تو میں بھی کروں گا, واضح تو پھر میں بھی کروں گا. آپ واضح کریں گے تو میں بھی کروں گا. شیعہ کی بات مولانا نہ چھیڑے, شیعہ کی بات چھیڑیں گے بات پھر لمبی ہوگی, کیونکہ شیعہ روایت ہے. جب یہ روایت پیش کریں گے, جب یہ روایت پیش کریں گے میرا مناظر خود جواب دے گا, میرا مناظر خود جواب دے گا. تو اب باقاعدہ مناظرے کا آغاز کیا جاتا ہے. اس میں پہلی ٹرم ہماری ہوگی, پہلی ٹرم 10 منٹ کی ہوگی. پہلی مدعی ہم ہیں, اس مسئلے میں مدعی ہم ہیں. پہلی ٹرم ہماری, آخری ٹرم میں مجھے وقت اجازت دے اور میں بتاؤں شیعہ کون ہے. بتاؤں شیعہ کون ہے, کون ہے شیعہ. یہ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل.
करते हैं। सुने इबारत, सुने जरा इबारत, कहते हैं फल हनफियत लहा फरून बेतबार इख्तिलाफ अकीदत मिनहुम शियत। और बात हनफी शिया है, खुद हनफी का कह रहा है, और मारो कैमरा, कुछ हनफी शिया है, हनफी का अब्दुल हई कह रहा है। अल्लफ़ो व तकमील में मौलाना बात ना नहीं बेहतर है। ये जवाब मेरा देगा। मैंने रेफर करने की तरीका है। मैं बता रहा हूँ कि पहली टर्म हमारी होगी। नहीं, आपने शिया की बात छेड़ी है, आपने शिया की बात मुनाज़रा में आएगी। आप कौन सा मुनाज़रा करें? ये हवाला भी हम जवाब देंगे। इससे आपकी बात नहीं बनती, तो बात मौके में आएगी। जवाब देगा, पहली टर्म जवाब देगा, फिर पता चलेगा इंशाअल्लाह। पहले हदीस के शेर चलते हैं आज इंशाअल्लाह। पहली टर्म 10 मिनट की होगी। 10 मिनट मौलाना मकसूद अहमद साहब तकरीर करेंगे, 10 मिनट मौलाना आमिर करीम साहब तकरीर करेंगे, बाकी अगली टर्म 5-5 मिनट की होगी। ये तय कर ले। टाइम कीपर भी मौजूद हैं और हमने इसमें शरायत में से ये बात वाज़ेह कर दी है, आज ये मसला हलाल हराम का है, मुसलमानों का होगा, शियों से मरवी हदीस कतन काबिल कबूल नहीं होगी। तो आज ये हमने मुतालबा भी रखना है और देखना भी है कि किसका मजहब किन रावियों पर मबनी है। तो इसलिए पहली टर्म सुने, पहली टर्म हम गई है, आखिरी टर्म भी हमारी, और पहली टर्म भी उनकी, तुम्हारी आखिरी हमारी नहीं रसूल मुनाज़रा में तय है, पहली भी मुतई की आखिरी भी मुतई। अगर रसूल मुनाज़रा को नहीं आता तुमने